بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کن فیکون اسلامک ایڈوائزری چینل کی طرف سے عتیق الرحمان آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ سب کی خیر و عافیت کے لیے دعا گو ہوں اور آپ سے دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ آج میں نے آپ کے لیے ایک خصوصی ویڈیو کا انتخاب کیا ہے جو ایک خصوصی شخصیت کے بارے میں ہے، اور اس شخصیت کا ہماری زندگی میں ایک بڑا کردار ہے۔ شروع سے لے کے آخر تک یہ شخصیت ہماری زندگی میں انوالو ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس شخصیت کی جو عزت و وقار ہے میں فرق پڑتا گیا، تو سوچا اس ویڈیو کے ذریعے اس کو اجاگر کیا جائے اور اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے دنیا میں اسی شخصیت کو پیدا کیا، اور اس شخصیت کو خصوصی ناموں سے پکارا جاتا ہے: والد محترم، والد گرامی، ابا جان، ابا جی، پاپا، ڈیڈی، فادر، باپ۔ یہ سارے نام ایک ہی شخصیت کے ہیں۔ اب اگر میں ان تمام خوبصورت ناموں کو ایک نام میں سمیٹوں تو میرے دل میں یہی بات آتی ہے کہ پیاری امی جان کی جان، پیارے ابا جان۔ تو اس شخصیت کو ہم نے بھلا دیا ہے۔ تو اس شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے آج میرے ساتھ 3 شخصیات کی کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ایک خصوصی شاعر کی نظم ہے جو والد محترم کی شان میں ہے، اور 2 بزرگان دین کے کلپ ہیں۔ اگر میں ان کو شامل نہ کروں تو یہ شخصیت کی جو اصلیت ہے وہ اجاگر نہیں ہوگی۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو ایک حدیث سے مبارکہ سناتا ہوں۔ ویڈیو میں آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اس ویڈیو میں آخر تک رہنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ادروائز اس ویڈیو کا اصل جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں کر پائیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں۔ آئیے حدیث مبارکہ آپ کو سناتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا، حدیث نبوی ہے کہ ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے۔ آج ہم آپ کو باپ کا مقام بھی بتاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باپ جنت کا دروازہ ہے، چاہو تو اس کی حفاظت کر لو، چاہو تو اسے ضائع کر لو۔ ترمذی کی حدیث مبارکہ میں نے آپ کو سنائی ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا، جس کا باپ اس سے ناراض ہے اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے، اور جس کا باپ اس سے راضی ہے اس کا رب بھی اس سے راضی ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی 2 بیٹیوں کی پرورش کی اور اس کا گھر آباد کیا تو قیامت کے دن وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے 2 انگلیاں ہیں۔ میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ بھی سناتا ہوں، اور چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو دوست احباب میں پھیلائیے گا، اور آخر تک میرے ساتھ رہیے گا۔ ایک نوجوان شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ میرا مال کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلا لیا، اور جب شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے آ رہا تھا تو اپنے دل میں کچھ اشعار سوچ رہا تھا اور بول رہا تھا اپنے بیٹے کے بارے میں کہ میں نے اللہ سے بیٹا مانگا، اور جب اللہ نے مجھے بیٹے سے نوازا تو میں اس کی پیدائش پہ بڑا خوش ہوا، اور میں اس کو دیکھ کے ہنستا، اور اس کو دیکھ کے میری نئی دنیا آباد ہو گئی، اور اس کی زندگی سنوارنے کے لیے میں نے اپنا سارا کچھ تباہ برباد کر دیا، میں نے اپنی خواہشیں ختم کر دیں، میں نے اپنا سکون ختم کر دیا۔ اس بیٹے کی پرورش کے لیے میں نے اپنی انتہائی محنت کی، اور اس محنت کے اجر میں جب بیٹا پرورش پاتا رہا تو اس کی پرورش پانے میں، اور جب وہ بڑا ہوا اور جب اس کی کمر مضبوط ہوئی تو میری کمر کمزور ہو گئی، اور جب اس کے بازو مضبوط ہوئے تو میرے بازو کمزور ہو گئے، اور میں نے اس کی ٹانگیں مضبوط کی اور میری ٹانگیں لڑکھڑا گئیں۔ اسی طرح دو میں زندگی گزرتی رہی، اور کچھ میرا آسرا تھا، میرے ذہن میں یہ تھا کہ یہ بڑا ہوگا تو میری خدمت عزت کرے گا۔ مجھ پہ بڑھاپا آ گیا، اس پہ جوانی آ گئی، وہ جوان ہو گیا، اور جوان ہونے کے بعد اس نے مجھے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں، اور آنکھیں دکھانے کے بعد میں اس کا محتاج ہو گیا۔
اتنا محتاج ہو گیا کہ میں اسے کہتا تھا کہ مجھے ایک وقت کی روٹی دے دو، شاید میں اس کا نوکر تھا۔ یہ چیزیں سوچتا ہوا وہ آ رہا تھا۔ میں نے چند الفاظ، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کا مفہوم آپ کو بتایا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اس شخص کے دل میں جو الفاظ یہ دہرا رہا تھا وہ ضرور سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ شخص آیا، وہ صحابی رسول بھی تھا، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ واقع، وہی چیز سناؤ جو اپنے دل میں تم جو یاد کر رہے تھے۔ اس نے وہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی انداز میں سنانا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کے اس شخص کے کندھوں کو جھنجھوڑا، اس نوجوان کو، اور کہا کہ جو کچھ تمہارا ہے وہ تمہارے باپ کا ہے۔ تو اسے اندازہ ہوا کہ باپ کی جو شخصیت ہے اس کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس شخصیت سے نوازا ہے، اور دنیا میں ہماری پہچان اسی باپ سے ہے۔ آئے میں اب آپ کو ایک خوبصورت شاعر کی نظم سناتا ہوں، وہ سنیں۔ عزیز تر مجھے رکھتا ہے وہ لے جہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، وہ ماں کے کہنے پہ کچھ روب مجھ پہ رکھتا ہے، یہی وجہ ہے مجھے چومتے جھجکتا ہے۔ کیا اچھا ہے، وہ آشنا میرے ہر کرب سے رہے ہر دم، جو کھل کے رو نہیں پاتا مگر پی سکتا ہے، جڑی ہے اس کی ہر ایک ہاں فقط میری ہاں سے، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، بہت کیا بات، ہر ایک درد وہ چپ چاپ خود پہ سہتا ہے، تمام عمر وہ اپنوں سے کٹ کے رہتا ہے، وہ لوٹتا ہے کہیں رات دیر کو، دن بھر وجود اس کا پسینے میں ڈھل کے بہتا ہے، گلے ہیں پھر بھی مجھے ایسے چاک داماد، چاک داماد سے، واہ واہ، یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہیں ماں سے۔ آخری بند ہے کہ پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، پرانا سوٹ پہنتا ہے کم وہ کھاتا ہے، مگر کھلونے میرے سب خرید لاتا ہے، وہ مجھ کو سوئے ہوئے دیکھتا ہے جی بھر کے، نہ جانے سوچ کے کیا کیا وہ مسکراتا ہے، میرے بغیر ہیں سب خواب اس کے ویران، یہ بات سچ ہے میرا باپ۔ آج کی ویڈیو اس والد محترم، اس پیارے ڈیڈی، اس پیارے ڈیڈ، اس ابا جان، اس ابا جی، اس فادر کی نظر ہے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے، جن کے بچے بچیاں جوان ہو گئے اور ان کے آگے سے بچے ہو گئے، اور والد محترم آج بھی اپنے بیٹوں کی محبت اور ایک نظر شفقت سے محروم ہیں۔ یہ ویڈیو بالخصوص ان والد محترم کے لیے ہے تاکہ ان کی اصل حقیقت اور اصلیت کو اجاگر کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور آپ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے، دوست احباب تک پہنچائیں گے بھی، تاکہ اس شخصیت کی جو اصل حقیقت ہے اس کو پہچانا جائے۔ جو ویڈیو کلپ میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں، اس کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ والد کی محترم کی شخصیت جو ہے وہ کتنی عالی شان ہے۔ تو آئیے وہ تمام کلپ دیکھتے ہیں۔ میرا حضرت بڑا بیٹا محمد علی، میں اس کو لے کے نا جوتی لینے چلا گیا، شرارتی ہے وہ بھی، ذرا بچہ تھا، مجھے نہیں پتہ لگا اس نے کب میرے ہاتھ سے اپنی انگلی چھڑوا لی، اور سروس کی یا باٹا کی دکان تھی، وہ بھاگا، پاؤں سلپ ہوا، سیدھا جا کے جوتیوں کے ریک سے لگا حضرت، اس کی یہاں سے آنکھ پھٹ گئی حضرت۔ یہ میں نے حضرت اس کو اٹھایا، ہاسپٹل لے کے چلا گیا، ہاسپٹل والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا، جی حضرت صاحب دا منڈا ہے، ڈاکٹر سارے اکٹھے ہو گئے حضرت، انہوں نے صاف صوف کر کے نا، جو ڈاکٹر تھا مجھے کہنے لگا حضرت سٹچ کرنا پڑے گا، میں نے کہا یار سٹچ تو بغیر ہی نشان پہ جانا ٹنکے تھا، اس نے کہا نہیں حضرت کھل اتنا گیا کہ سٹچ کرنا پڑے گا، میں نے کہا چل کر سے، میں بالکل پاس نہ کھڑا تھا، تو مجھے ڈاکٹر کہتا ہے حضرت تھی سائڈ تے ہو جاؤ، تہاڈے کو ویکھیا نہیں جانا، میں ابو ہاں سخت دل ہاں، میں ویکھاں گا، کمر دی آپ، میں کھڑا ہو گیا حضرت، اس نے جیسے ہی وہ سکن میں وہ نیڈل چبھائی نا، بچہ تھا نا اللہ سن ہو گیا تھا سارا، لیکن ڈر گیا نیڈل دیکھ کے، سوئی دیکھ کے، ظاہر پاس میں کھڑا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے نا کہتا ہے ہائے بابا، کیا کہتا ہے ہائے بابا، حضرت جی ہائے میرے اندر بڑھ گئی حضرت،
اور میرا دل ایسا گھبرایا, مجھے چکر آیا اور میں زمین پہ گر گیا. ایک منجی تے ایک سٹیچر تے پتر پہ ہے, ایک سٹیچر تے پیو پہ ہے. تھوڑی دیر بعد مجھے ہوش آئی. پھر اس دن مجھے پتہ لگا تھا کہ باپ کو بھی اپنے پتر سے بڑا پیار ہوتا ہے. صرف پتر وہ اظہار نہیں کرتا جس طرح ماں کرتی ہے. اس کو اظہار نہ کرنے کی اتنی بڑی سزا آنند ہو یار. تم کلاموں میں اس کا نام ہی نہیں لیتے کوئی بھی. تم نے اس کو ردی بنا دیا. تم نے اس کو کسی کھاتے میں نہیں رکھا کوئی بھی. تم نے اس کو بالکل ختم کر دیا ہر کھاتے سے. تم نام ہی نہیں لیتے اس کا. تمہاری فیسیں وہ دے, تمہیں میکڈونلڈ پہ برگر وہ کھلائے, تمہیں KFC پہ وہ لے کے جائے, مری تمہیں وہ لے کے جائے, تمہاری ڈاکٹری کی فیسیں وہ دے, انجینئر تمہیں وہ بنائے, اور تم پڑھتے پھرو ماما لبدیاں نہیں. اور بتا بھائی کون سی نئی فیکٹری آئی ہے جس نے باپ بنانے شروع کر دی ہیں؟ بتا مجھے اس فیکٹری کا نام. امریکہ بنا رہا ہے کہ UK بنا رہا ہے؟ آسٹریلیا بنا رہا ہے کہ جرمنی بنا رہا ہے؟ تو کیوں کہہ رہا ماما لبدیاں نہیں؟ باپ بتا کہاں سے مل رہے ہیں؟ بتا اس دکان کا نام, بتا اس مارکیٹ کا نام, بتا کون سا ماں نے سائنسدان پیدا کیا جو باپ بنا رہا ہے. بتا. ظالموں کو خدا کا خوف کھاؤ. تم نے باپ کو باپ نہیں رہنے دیا. ایسے ایسے کلام پڑھ کے تم نے گھر کی ایک فالتو چیز بنا دیا اس کو. اور آج حال یہ ہے ماؤں کے لاڈ اٹھائے جا رہے ہیں. سارے بابے, کوئی چائے والی دکان تے, کوئی نائی والی دکان تے بیٹھ کے اپنا بڑھاپا کٹن ڈے. کیونکہ تم نے اس کو ردی بنا دیا. تم نے کلام ہی اس طرح کے پڑھے, تم نے ان کے اندر ڈال دیا باپ کچھ بھی نہیں ہے. حضرت آج کوئی بابا چائے والی دکان تے بیٹھ کے ٹائم لگان ڈیا, کوئی بابا جناب کتے بیٹھا ہے, کوئی بابا کتے. کیوں پوچھتا ہی کوئی نہیں؟ کیونکہ تم نے ان کو کب بتایا کہ باپ کیا ہے. اس لیے پتر ہاتھ جوڑ کے خدا دا واسطہ جے کوشش کرو, حضور کی امت کی خیر خواہی کرو. ان کو بتاؤ ماں بھی ماں ہے, باپ بھی باپ ہے. حضرت جی کلام قبلہ جی لکھ دی اے جی نہ مرن کدی کسے دیاں ماواں. ہوں پھر تو رب نال لڑائی لینی. دونوں کی قدر کرو. سارے ساتھی دعا کرو. میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ دبئی تو ایک ساتھی دا فون آیا ہے کہ میں کاروباری معاملات چ بڑا پریشان ہاں. جڑا بندہ کاروباری معاملے چ پریشان ہے نا وہ دو کام کرے. ایک تے سبحان اللہ و بحمدہ کی کیا ہے؟ ہوڑی بولیو, ہوڑی پلے بن لو. دوسرا عمل سن لو. جیڑا نوجوان چاہتا نا میرے رزق برکت ہو جائے, کاروباری ماں جی وہ والد زندہ ہے نا, یہ گل بڑی سننے والی جی, تے اپنے والد دے کولوں اپنا نام منہ چو کڈوا کے اپنے ابو کولوں دعا کروایا کرے. میں باوضو بیٹھا اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہندا جے, اے قرآن میرے ہاتھ اندر جے, جیڑا بندہ اپنے باپ کولوں دعا کرواندا جے نا, اللہ پاک اس نوجوان پتر دی کدی کانڈ نہیں جے لگن دے. باپ دی دعا نا گل مشہور ہو گئی ہے, ماں ماں ماں. ایک کتے روایت نہیں جی ہوندی کہ اللہ ماں دی دعا رات دن. میں نہیں کتے حدیث پڑھی, کتے میں حدیث پڑھا دیا مینوں 20 سال ہو گئے نے, کوئی میں نبی پاک دی صحیح حدیث نہیں پڑھی کہ آپ نے کیا ہوئے ماں دی دعا قبول ہوندی ہے, اللہ ماں دی دعا رد کردا ہی نہیں. اے لفظ میں نہیں کتے پڑھے. یہ البتہ میں مسند احمد چ بھی پڑھے نے, ترمذی چ بھی پڑھے نے, مشکات چ بھی پڑھے نے. نبی پاک نے فرمایا وا دعوت الوالد لولدہ, باپ اپنے پت واسطے دعا کرے تے اللہ قبولیت دے سارے دروازے ہی کھول دے. ہن کئی بندے کہن گے میرا تے باپ فوت ہو گیا, زندہ ہی تے دعا کرا لے. تے جے باپ فوت ہو گئی نا تے اپنے فوت ہونے والے باپ واسطے رو رو کے دعاواں کریا کر. مرے باپ واسطے جڑا بندہ دعا نہ چھڑے, اللہ پاک اس بندے واسطے رحمتاں برکتاں دے سارے دروازے کھول دیندا. دو کام کرو جے برکت چاہندے جے, ایک سبحان اللہ و بحمدہ, دوسرا بزرگاں نوں چاہیے اپنے پتراں دا نام لے کے دعا کرو. تہجد ٹائم نام لے کے دعا کرو. مثال دے طور تے بیٹے دا نام عبد الرشید ہے یا بیٹے دا نام محمد اکمل ہے,
کہو یا اللہ اے میرا بیٹا ہے تے مینوں پتر دتا بھی تسی ہیں، اے دی روٹی دے مالک بھی تسی ہو، میرا پت فلانی مصیبت ہے۔ مولوی آیا سی اتھے مسیت مبارک سلطان پور محلے، اتھے کہہ گیا کہ اللہ پیو دی دعا رد نہیں کردا، یا اللہ میں او دا باپ ہاں، اللہ میرے پت اندر او دے حق اندر میری دعا نو قبول کر لو۔ اور تیاں دے نام لے لے کے دعا کرو، بچیاں دے نام لے لے کے دعا کرو، غصہ نہ کرو۔ آج دے درس اندر تسی اینی اصل چ درس جڑا ہوندا ہے نا، اے چیخن چلان دا نام نہیں ہوندا، آ بھی محلہ کہے سبحان اللہ، اے بھی کہے ادھروں نعرہ، اے کوئی کامیابی نہیں۔ کوئی نال شے لے کے جاؤ، مینوں ایماندار نہ تسی دسو ہاں اسی بچیاں والے ہاں، کنی ایک واری اسی سپیشل تہجد ٹائم اٹھ کے پتراں تے دھیاں دا نام لے کے انہاں واسطے دعا کیتی، نہ لے لے کے دعا کرو، اے حدیث وچ رکھ کے ایدا وسیلہ پا کے دعا کرو کہ تیرے نبی پاک دی حدیث ہے کہ تسی والد دی دعا رد نہیں کر دے۔ تے جیڑا میرا بھائی رزق اللہ پریشان ہے، ایک تے سبحان اللہ بابی ہمدے ہی پڑھے تے دوجا دعا کدے کولوں کروانی ہے؟ پیو نو گالاں کڈ کے تے بابیاں کو دعاواں کرانا پھرنا ہے؟ پیو نہ تو متھے وٹ پایا 2 مہینے ہو گئے نے سیدھے منہ گل نہیں کردا تے 10 ملنگنی دا ہاتھ پھیر کے تینوں کی لبے گا؟ اور لوگو برکتاں دے تواڈے گھر جے، رحمتاں دے تواڈے گھر جے، اللہ دے حضور دعا کرو، اللہ سب بیماراں نو شفا عطا فرمائے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کے بڑی محنت کے ساتھ اس کو تیار کیا ہے، انشاءاللہ ایسی اور بھی اچھی ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں گا۔ جزاک اللہ بالخیر، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔